نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کا جو دن ہے یوم عرفہ کا دن، یہ بہت اعتبارات سے اہم دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم دن بن جاتا ہے کہ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جو باتیں انہوں نے ہم سے پہلے لوگوں کو بتائی اور ان سے یہ کہا کہ اے لوگوں، جن لوگوں نے میری باتوں کو سنا وہ اپنے اگلے والوں تک پہنچائیں، اور اگلے والوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں جو میں آج کہتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دن ہے وہ سب سے اہم ہو جاتا ہے، جس کو ہم خطبہ حج الوداع بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری خطبہ تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی گویا کہ اگر آپ اس پورے چیز کو، پورے واقعے کو سنیں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں کہا تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ پورے دین کا خلاصہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کی محنت تھی اور ہر پورے دین کا مورال تھا۔ اگر ہمیں پورا تفصیلاً اس کو پڑھنے کا موقع ملے، گویا کہ ہر بات ایسی تھی جو یہ سمجھیے کہ پوری کتاب چاہتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ یہ سمجھیے کہ وقت اور سب کچھ چاہتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان عہد اور نکات پر غور کریں گے جو عہد اور نکات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے لیے تھے، جو وعدے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے لیے تھے۔ ان میں سے کچھ چیزیں جو ذہن میں آئیں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کہا کہ اے لوگوں، سن لو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے درمیان آئندہ سال نہ رہوں، تو یاد رکھو کہ اپنے کسی کو تنگ نہ کرو اور کسی کو تکلیف نہ دو، ہو سکتا ہے تاکہ تم اپنے لیے پریشانیوں سے محفوظ رہو، تم جو ہے کہ خود پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو تنگ کریں گے، کسی کو پریشان کریں گے، تو آپ بھی پریشانیوں کا سامنا کریں گے، آپ کو بھی پریشانی فیس کرنی پڑے گی۔ ایک چیز اس کے علاوہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، اگر وہ تمہارے تمام حقوق کو پورا کر رہی ہیں تو تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یہ بھی ایک چیز کہ عورتوں کے معاملات میں بھی ہم آج کس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جو میں نے پہلی چیز بتائی کہ تنگ کرنے کے سلسلے میں، پریشان کرنے کے سلسلے میں، تو یہ سمجھیے کہ آدمی کو اپنے پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی دوسری کی خوشی سے پریشانی ہے، تو آدمی چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ پریشان رہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم اسی پہ بات کرنے لگیں تو ساری باتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو، اگر حج کی استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم یہ بھی فرمایا کہ یہ باتیں تم اگلے لوگوں تک پہنچانا، ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ آگے والے لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، یا ان کو تم سے زیادہ میری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے ارشادات ہیں، 14-15 ارشادات جو بہت زیادہ نقل کیے جاتے ہیں، وہ ہیں اللہ کے نبی کے، جو پورے طور پہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہیں، لیکن کہنے کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ اتنی اہم باتیں کہ جس کو ہم آپ بڑے لوگوں سے اگر سنیں گے تو پورے دین کا مرال کہا جاتا ہے، اس کو پورے دین کی حقیقت اور پورے دین کا خلاصہ اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کو کہا جاتا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور اس میں ہر طرح کی چیزوں کو، سود کے بارے میں جو کہ آج عام ہے، آدمی جو ہے کہ ڈائریکٹ اگر سود کی چیزوں میں ملوث نہیں ہے تو کم از کم انڈائریکٹ تو وہ سود کی چیزوں میں ملوث ہے ہی، مبتلا ہے ہی، کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو جو چیزیں آپ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ دکان سے جو چیزیں آپ نے خریدی ہے، آپ خود بذات خود کسی سے لون نہیں لے رہے ہیں، لیکن اس نے لون لے کے دکان کو جو ہے کہ بڑھایا ہے، تو جب ہم اس کو مطلب اس کے یہاں سے سامان لیں گے تو گویا کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے کہ یہ سمجھیے کہ سپورٹ کر رہے ہیں سودی نظام کو، سودی کاروبار کو، تو انڈائریکٹ تو ہم بہرحال جو ہے کہ اس میں لگ گئے ہیں، لیکن وہاں ڈائریکٹ والا مسئلہ ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹ سودی سسٹم اور سودی نظام کو بڑھانے میں لگے ہیں، ان لوگوں پہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ سود جو ہے کہ ختم کرو، اور جن لوگوں پر بھی مطلب سود کا اس وقت جو نظام تھا، مطلب لوگ لیتے تھے بڑھا چڑھا کے پیسے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے معاف کرنے کو کہا،
اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یاد رکھو زبان کی وجہ سے تعصب نہ کرو کہ ہم عربی ہیں تو ہم عربی جو لوگ ہوں گے ان کی ہی حمایت کریں گے چاہے وہ غلط ہوں، یا تم اجمی ہو تو ہم صرف اجمی لوگوں کی حمایت کریں گے چاہے وہ غلط ہوں، یا اس کو ہم آج کے زمانے میں اگر سمجھنا چاہیں تو اگر انصاری یا یہ سمجھیے دوسری جو قوم ہوتی ہیں، انصاری یہ خان ہے اور یہ فلاں فلاں، یہ لوگ جو ہے کہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میری ذات کا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے چاہے وہ بات صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف اور صرف تمہیں وہی چیز بہتر بنا سکتی ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہو، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کی جو ذاتیں ہیں اور یہ جو مطلب خان انصاری اور فلاں فلاں سید یہ شیخ یہ جو ذاتیں ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں کہ یہ فلاں میں سے یہ فلاں میں سے، اصل جو اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت کے حامل جو چیز ہے وہ تقوی ہے کہ تقوی جو ہے وہ تمہیں سب سے بہتر بناتا ہے۔ اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی جس کو ہمیں خود بذات خود، میرا یہ مشورہ بھی رہے گا کہ بذات خود اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بیان کی اور کیا کیا ہمیں بتایا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو مجھے اس کی سب سے اچھی جو لائن جو مجھے پسند آتی ہے وہ یہ تھی کہ ہر چیز کہ ہو سکتا ہے جب تم اگلے لوگوں کو یہ باتیں پہنچاؤ، جو سننے والے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، حالانکہ ہم ان سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم یہ باتیں اگلے لوگوں تک پہنچاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ اس پر عمل کر سکیں۔ یہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، حوصلہ افزائی کی بات ہے اگرچہ، لیکن بہرحال ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن پھر بھی ایک موقع سا لگ جاتا ہے اور ایک بات سی ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہو جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع کہ ہم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو جو اللہ کے نبی نے ہم سے لیا تھا اس کو دوبارہ یاد کریں، ان نکات کو یاد کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر آئندہ سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں سے ایک اہم چیز روزے کے بارے میں بھی ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عرفہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، تو روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے عہد کو جو اللہ کے نبی سے ہم نے کیا تھا یا اللہ کے نبی نے ہم سے لیا تھا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری زندگی میں مواقع نہیں آئیں گے عبادت کے، یا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک لمحے کے لیے آگے ہٹے گا نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے، بس جس وقت آئے اسی وقت روح قبض ہو جائے گی۔ تو ہمیں جو زندگی میں یہ موقع ملا ہے، یہ جو ہمیں دن ملا ہے، اس دن سے ہم کوشش کریں کہ ہم ان وعدوں پر جو اللہ کے نبی نے ہم سے لیا تھا ہم دوبارہ سے ہم ان عہد کی تجدید کریں اور ان عہد کو اپنے دلوں میں دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم عرفہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔